شاہزین آج یونی نہیں گیا تھا اور ربیہ بھی کالج نہیں گئی تھی، تو شاہزین اسے ضروری نہ میڈیکل سمجھا رہا تھا جب اس کا فون رنگ ہوا۔ اس نے بے دہانی میں ہی فون یس کر کے کان کو لگایا۔ ادھر چھوٹتے ہی پوچھا گیا، آج آپ یونی کیوں نہیں آئے؟ شاہزین، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا ویٹ کیا، منہ پھلا کر بولا گیا کیونکہ وقت نہیں کٹ رہا تھا۔ شاہزین چونکا، فون نمبر دیکھا جس پر اس نے ایس لکھ کر ہی سیو کیا تھا۔ اس نے ٹھنڈی آ بڑی، ربیہ آپ یہ کرنے کی کوشش کرو، میں ابھی آتا ہوں کہہ کر شاہزین کمرے کی بالکونی میں چلا آیا۔ کیوں محترمہ، میرے یونی آنے یا نہ آنے سے آپ کو کیا لینا دینا؟ سہانا جال بن کر کباب ہوئی، یعنی ابھی اس شخص کو یہ بتانا پڑے گا کہ اس کا کیا لینا دینا ہے۔ میں نے اسے دل دے دیا، حالانکہ ضرورت اس کو دماغ کی تھی۔ سہانا نے جل کر شیر کی صورت براس نکالی۔ شاہزین کا کہہ کر ضبط کرنے کے چکر میں سرخ ہو گیا۔ محترمہ، میں کیمسٹری میں ماسٹر کر رہا ہوں، مجھے آپ کی یہ شعر و شاعری سمجھ نہیں آتی۔ تو وہ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ سہانا آج جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے میں لگی تھی۔ وہ کچھ فارمولوں میں سمجھائے نا، شاید کچھ کام آ جائے، وہ بھی چھیڑنے سے باز نہ آ رہا تھا۔ الائچی بہت کھاتے ہیں آپ، وہ سانگ تو سنا ہوگا، لونگ اور الائچی والا۔ سہانا نے ایک اور کوشش کی۔ جی سنا ہے۔ شاہزین نے دانتوں تلے لب دبایا۔ ہاں تو وہی آپ لونگ ہیں اور میں الائچی۔ سہانا اطمینان سے بولی، پر میڈم الائچی تو کڑوی ہوتی ہے۔ شاہزین نے کہا، تو اب کی بار سہانا سٹپٹائی تھی۔ خسیہ کا منہ بند کرتی ہے۔ شاہزین کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ میڈم شاہزین سلطان سے پنگے ناٹ چنگے۔ وہ روم میں واپس آ کر ربیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ نینا مکمل بیس بدل کر اور احتیاطاً ہیلمٹ پہن کر لوکیشن ٹریس کرتی بائیک پر اپنے آدمی کے طاقوں میں نکلی تھی۔ جینیفر اس کے ساتھ تھی۔ کافی دور جا کر شہر کے دوسرے سرے پر ایک سنسان سی جگہ تھی جہاں پر ڈیوائس اس کی موجودگی کا پتہ دے رہا تھا۔ اس نے قدرے دور بائیک پارک کی اور وہ دونوں گان نکالتے خاموشی سے آگے بڑھی۔ تھوڑی ہی دور جا کر نینا کی آنکھیں صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ گیمر اس معاملے میں بھی اسے بری طرح شکست دے گیا تھا، کیونکہ کچھ ہی دور کوڑے کے ڈھیر کے اوپر اس کے آدمی کی شرٹ پڑی تھی جس میں اس نے ٹریکنگ ڈیوائس چھپایا تھا۔ شٹ! وہ بھوکی شیرنی بنی واپس لوٹی پلان بی پر عمل کرنے۔ ارے شوٹر واپس لوٹا تھا، گہری سوچ میں تھا۔ وہ سچ میں اتنی معصوم تھی جتنی دکھتی تھی یا دکھاوا کر رہی تھی۔ مجھے کیا لینا دینا، پلان بی پر عمل کرنے کا وقت آن پہنچا، وہ کہتا فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ ویر کاٹیج واپس کے لیے نکلا تو اپنے آدمی کو فون کیا، سر ہم اسے واپس لے کر جا رہے ہیں جہاں آپ نے کہا۔ فائن، چیک کرو اچھی طرح مشین سے اس کے کپڑوں میں ٹریکنگ ڈیوائس نہ چھپا ہوا ہو، اگر ایسا ہوا تو کپڑے نکال کر پھینک دینا۔ کسی سنسان جگہ پر اوکے سر۔ انہوں نے چیک کیا تو واقعی ٹریکنگ ڈیوائس چھپایا گیا تھا اس کی شرٹ میں۔ انہوں نے نکال کر بائیک پر اپنے دوسرے آدمی کو دی۔ وہ کسی اور روٹ پر کسی سنسان جگہ پر شرٹ پھینک آیا۔ اب وہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ کچھ ہی دیر میں دشمن کا بانڈا پھوٹنے والا تھا، مگر کاش یہ اتنا آسان ہوتا۔ وہ جسے بے ہوش کر دیا گیا تھا جلد ہی ہوش میں آ گیا، مگر ہوتا سوتا بنا رہا۔ جب آدمیوں کا دھیان بٹا تو بڑے چپکے سے اس نے اپنے تعویذ سے کیپسول نکالا اور فوراً نگل لیا۔ گارڈز اپنی منزل پر پہنچے۔ یہ ایک پرانی طرز کی بنی عمارت تھی جہاں دو اس آدمی کو لائے تھے۔ اسے لا کر رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ جلد ہی ویر اس جگہ پہنچ چکا تھا، اسے ہوش میں لاؤ، ویر نے آرڈر دیا۔ یس سر۔ پھر انہوں نے ہر ممکن کوشش کی مگر اس سے نہیں ہوش آنا تھا، نہ آیا۔ ویر کو غصہ آیا، واٹ دی ہیل! اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ قریب آ کر پلس چیک کی جو کہ چل رہی تھی۔ ہاسپٹل لے کر جاؤ اسے اور فوراً بریفنگ دو مجھے کہ کیا مسئلہ ہے اس ہوٹل۔ اسے ہاسپٹل لے کر جانا جہاں ہمارے ڈاکٹرز ہیں۔ یس سر۔ وہ فوراً حرکت میں آئے۔ وہ اسی لیے ہاسپٹل گئے، وہاں ویر کاٹیج واپس آ گیا تو آدھے گھنٹے بعد ہی دانیال کا فون آ گیا۔ یس۔ ویر نے فون کان کو لگایا۔ سر، بری خبر ہے، اس آدمی نے کوئی خطرناک ڈرگ اتنی مقدار میں نکلی ہے کہ اس کا برین کچھ دنوں کے لیے کام کرنا بند کر گیا ہے۔ اور کچھ دنوں کے لیے گہری نیند مطلب کومے میں چلا گیا ہے۔ کب ہوش میں آئے گا کچھ پتہ نہیں سر، وہ اب آپ کے کسی کام کا نہیں۔ شٹ! جہاں ویر کو شکست ہوئی تھی، اوکے اسے وہیں چھوڑ کر نکلو وہاں سے۔ یس سر۔ ویر نے کنبٹیاں سلائی، مقابلہ ٹکر کا تھا۔ ڈنر کے بعد ویر اپنے روم میں صفحے پر بیٹھا، ایک نئے سرے سے تلاش شروع کرنا ہوگی، نئے کلو ڈھونڈنے ہوں گے۔ اس کے ہاتھ میں ان مشکوک آدمیوں کی لسٹ تھی جو کہ اس حادثے کے بعد ترکی آئے تھے۔ اس نے صفحے سے سر ٹکا کر آنکھیں موندی، ایک نیلا آنچل تصور کے پردے پر لہرائے۔ اس نے گڑبڑا کر آنکھیں کھولی ہیں، تب بھی ہلکی سی نوک کے بعد شہ
شہباز اندر داخل ہوا۔ سر آپ کے نے جس لڑکی کی ڈیٹیل مانگی تھی اس پیپر میں ہے۔ شہباز نے پیپر آگے بڑھایا جو کہ ویر نے تھام لیا۔ ویر نے اپنے ہاتھ میں موجود لسٹ شہباز کو تھمائی۔ ان لوگوں کو اپنی ہٹ لسٹ میں رکھو اور کام شروع کر دو، زیادہ وقت نہیں، جتنی جلدی ہو سکے۔ یس سر، وہ کہتا لسٹ لیے واپس چلا گیا۔ ویر نے وہ پیپر کھول کر دیکھا۔ نینا دورانی، بیمار ماں، ترک باپ کا چھوڑ کر چلے جانا، جاب کا نہ ہونا، بیچ پر وسل بجانا۔ وہ جیسے جیسے ڈیٹیل پڑھ رہا تھا ویسے ویسے دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ انٹرسٹنگ۔ پیپر کو ایک مرتبہ پھر بڑا پھول کر کے سائڈ درار میں رکھا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ اگلے دن نینا بے چین سی اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اگر وہ آدمی مائکروچپ کی سچائی بتا دیتا ہے تو سارا کھیل ختم، ان کا پلان بری طرح فیل ہو جائے گا۔ تبھی ڈور پر نوک کر کے جینیفر اندر داخل ہوئی۔ مبارک ہو میم، ہمارے آدمی نے وہی کیا جو اس سے کہا گیا تھا، اس نے وہ ڈرگ لے لی، ایک ہاسپٹل سے ملا، وہ کچھ پتہ نہیں لگا پائی۔ یس، یہ ہوئی نا بات، میں اسی چیز کا ویٹ کر رہی تھی کہ اس کے بارے میں پتہ چلے تو اگلے سٹیپ کی تیاری کی جائے۔ سنو جینیفر، جاؤ جا کر پلان بی کی تیاری کرو، آج مجھے ہر حال میں اسے اس گھر تک لانا ہے، وقت نہیں ہمارے پاس، جلدی ہی ترکی آنے والی ہے۔ چپ، تب تک ہمیں انہیں زیر کرنا ہے، ان کے سامنے ایک اور پتہ پھینکو تاکہ وہ باہر نکلے۔ یس میم، وہ کہہ کر چلی گئی۔ پتہ نہیں ڈائمنڈ کی تیاری کیسی ہوگی۔ وہ جلدی سے واش روم گئی اور تیار ہونے لگی۔ وہ بریک فاسٹ کر کے ابھی فارغ ہوئے تھے تبھی دانیال کا فون آ گیا۔ فون یس کر کے کان کو لگایا۔ بولو دانیال سر، آپ نے جو لسٹ دی تھی اس میں سے ایک بندے کا اتا پتہ معلوم ہوا ہے۔ ہم نے پیچھے کیا مگر وہ بھاگے، اس کے ساتھ 2-3 اور آدمی تھے، وہ بھی ہمیں دیکھ کر بھاگے، جس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ مختلف سمتوں میں بھاگے، اب لوگ نکلے تاکہ انہیں ڈھونڈا جائے۔ اوکے ہم آتے ہیں، ویر نے کہہ کر فون بند کیا۔ وہ بہت جلد تیاری کر کے نکلے تھے۔ وہ چاروں الگ الگ شہر کے مختلف سمتوں میں نکل کر انہیں ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ اب دانیال کے فیس ڈیٹا ہیک کرنے سے ان کے پاس ان آدمیوں کی تصویریں بھی تھیں۔ متی کو جہاں کا ٹارگٹ ملا تھا وہاں ایک بہت بڑا ہوٹل تھا اور ہوٹل کے آس پاس کا علاقے میں بہت پرانے فارم ہاؤس تھے۔ وہ گھوم پھر کا سارا علاقہ دیکھ رہی تھی۔ آج وہ میرون فراق اور جینز کی ٹائٹ میں لیڈی میرون سی کلر کی لیدر جیکٹ پہنے اسٹالر لیے ہوئے تھے۔ جب ایک پرانے سے فارم ہاؤس میں سے کچھ طرح کی آوازیں آئیں، اسے گڑبڑ کا احساس ہوا۔ جو بھی تھا اسے دیکھنا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ دبے قدموں فارم ہاؤس کی بیک سائڈ آئی۔ دروازہ تو لاک تھا، البتہ لکڑی کا تھا، چھوٹا سا۔ وی جلد ہی اس کے اوپر چڑھ کر وہ دیوار پھلانگ گئی، چپکے سے آگے بڑھی۔ باہر سے تو بالکل سنسان تھا، اندر سے ہلکے اور کچھ غیر معمولی سنائی دے رہا تھا۔ اس نے ونڈو سے جھانک کر دیکھا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ بیہودہ منظر اس نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ 3 لڑکیاں، جن میں سے ایک سیاہ فام اور 2 شاید کورین تھیں، جنہوں نے ایک لڑکے کو کرسی سے مضبوطی سے باندھ رکھا تھا، اسے زبردستی کچھ پلانے اور کس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ لڑکا بری طرح پریشان تھا اور جیسے کوئی لڑکی اس کے قریب آنے لگتی وہ منہ دوسری سائڈ کر لیتا۔ وہ بدتمیزی کرتی، کہکہ لگا کر ہنس رہی تھی۔ لڑکے کی متی کی جانب پیٹھ تھی۔ متی کا میٹر شارٹ ہوا، کھڑکی پھلانگ کر اندر داخل ہوئی تو لڑکیاں بری طرح چونکی۔ You stay away from him، متی نے دانت پیس کر کہا۔ Why are you angry dear؟ You enjoy too، وہ کہتی کہکہ لگا کر ہنس پڑے۔ نشے میں تھی، اب متی نے کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ ان پر چپٹ پڑی۔ وہ بھی شاید فائٹر سے مقابلہ کرنا چاہا مگر متی بہت غصے میں تھی، کچھ ہی دیر میں اپنا بچاؤ کرتی انہیں دھواں چٹا چکی تھی، اٹھ کر بھاگ چکی تھی۔ اب محتربہ نے پیچھے مڑ کر لڑکے کو دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہی اس دن والا ٹورسٹ تھا۔ اس نے قریب آ کر اسے رسیوں سے آزاد کیا۔ وہ حافظ سے سورج چہرہ لیے شرمندہ سا تھا۔ محتربہ کو حیرت ہوئی۔ صورتحال پر ہنسی ضبط کرنا محال لگ رہا تھا۔ وہ جلدی سے فارم ہاؤس سے باہر نکل آئے۔ تھینکس، آخر عریش بولا۔ کس لیے؟ متی نے دانتوں تلے لب دبایا۔ ہنسی ضبط کرنے کے چکر میں اس کا سرخ چہرہ جو کہ سامنے والا بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ عریش خاموش ہو گیا۔ آپ کی عزت بچانے کے لیے جو کہ لوٹنے والی تھی، متی نے کہا اور ضبط کرنا نہ کر سکی ہنسی کا فوارہ پھوٹا تھا۔
وہ پیٹ پکڑ ہنس ہنس کا دوہری ہو رہی تھی، لبوں پر میٹھی سی ہنسی، گال پر چھوٹا سا ڈمپل اور آنکھوں میں پانی۔ وہ مبہوت سا یہ میجیکل سین دیکھ رہا تھا، مگر بظاہر حفظ سے مطلبہ کو گو رہا تھا۔ کاش یہ اس قدر دل نشین ہنسی کبھی ان لبوں سے جدا نہ ہو۔ ڈائمنڈ اپنی ہی خواہش پر بے تحاشا چونکا۔ وہ اس کے ساتھ کرنے کو ارادہ رکھتا تھا۔ اس کے بعد کیا یہ ہنسی قائم رہ پائے گی؟ پھر اس نے ایسی خواہش کیوں کی؟ اس نے سر جھٹکا۔ سوری شاید آپ کو برا لگا۔ متی بمشکل اپنی ہنسی پر کنٹرول کر گیا۔ اس نے کوئی تبصرہ نہ کیا۔ آپ کر کیا رہے تھے جہاں ہیلپ کا بول کر لائی تھی؟ جہاں کہ مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ میں نے تو اپنے فرینڈ سے ملنے ہوٹل آیا تھا۔ وہ کہتی میری دوست سہمی ہے، ہاسپٹل لے کر جانا ہو ساتھ چلو، اور آپ فادر ٹریسا بنے ساتھ چل پڑے۔ آپ سچ مچ اتنے معصوم ہیں یا جہاں لڑکی کو دیکھ کر بن گئے ہیں؟ متی نے چڑھا، جس پر اس نے اچھا خاصا برا منایا۔ میڈم میں سچ مچ ایک معصوم اور شریف بندہ ہوں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر بدمعاش ہوتا تو اندر انہیں رسیوں سے باندھنا مشکل نہ تھا میرے لیے۔ ہاں ہاں ہاں۔ متی کو ایک بار پھر وہ سین یاد آیا۔ اب کی بار تو عریش بھی کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ دونوں ہنستے چلے گئے۔ متی کو جب محسوس ہوا کہ اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں تو اس کی ہنسی کو بریک لگی۔ آپ ہنستی ہوئی بے تحاشا خوبصورت لگتی ہیں، عریش نے اطمینان سے کہا۔ متی نے گورا، فلرٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ نہیں، آپ فلرٹ کرنے کے لیے نہیں بنی۔ وہ سکون سے بولا۔ کیا مطلب؟ اتنی بری ہوں میں یا لڑکی نہیں ہوں؟ متی کو یہ بات بھی بری لگی۔ عریش نے ٹھنڈی آ بڑی۔ نہیں، یہ مطلب نہیں تھا۔ مطلب یہ تھا کہ آپ فلرٹ کے لیے نہیں بنی، آپ تو عشق کرنے کے لیے بنی ہے۔ اس کا اطمینان آپ کی قابل دید تھا۔ متی گڑبڑائی، کیونکہ سامنے والے کی نظروں کی ٹون بالکل بدل چکی تھی۔ چلیے، حساب برابر ہو گیا۔ آپ نے اس دن میری ہیلپ کی، آج میں نے آپ کی عزت بچا لی۔ متی نے شرارت بڑی مسکراہٹ لیے اسے چھیڑا۔ تھینکس جی، میری عزت بچانے کے لیے۔ پاکستان میں میرے گھر والے اس سپر گرل کا نام ضرور جاننا چاہیں گے جس نے میری عزت بچائی، تو میں انہیں مطلبہ بتا دوں گا۔ وہ چبا چبا کر بولا۔ آپ شاید برا مان گئی، میں چلتی ہوں۔ اب وہ ہوٹل کی جانب بڑھی۔ آپ بالکل چھوٹی سی بیری لگ رہی ہیں، اس نے پیچھے سے ہانگ لگائی۔ میرون ڈریس میں میرون چھوٹی سی بیری کی طرح مطلبہ کو تب چڑھی۔ وٹ؟ پیچھے مڑکا اسے گورا۔ اب میرا قد اتنا بھی چھوٹا نہیں۔ آپ مجھے چھوٹی کہیں۔ عریش کا دل کیا ماتھا پیٹ لے، مگر وہ بھی تو کب کی چیڑ رہی تھی، اب عریش کی باری تھی۔ میں تو آپ کو بیری ہی کہوں گا۔ دوبارہ ملیں گے تو کہیں گے نا، اور میرا دل کہتا ہے کہ ہم دوبارہ ضرور ملیں گے۔ وہ گہری نظر سے اسے دیکھتا بولا۔ متی گھبرائی اور فوراً ہوٹل کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ پیچھے لپکا اب جانے لگی ہیں، اور جانے کیوں یہ بات مجھے پریشان کر رہی ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ متی کے دل نے ہارٹ بیٹ مس کی۔ وہ اس شخص سے اب دور جانا چاہتی تھی جو نہ جانے کیوں اس سے بے تکلف ہو جا رہا تھا۔ وہ ہوٹل آئی اور بھیڑ میں جان بوجھ کر گم ہو گئی۔ پیچھے وہ اپنی پہلی کامیابی پر دل سے مسکرایا، مگر لبوں سے بے اختیار نکلا۔ بیری ویڈ شہر کے پوش علاقے میں تھا۔ مختلف گھروں کے ارد گرد چکر لگا چکا تھا۔ علاقہ قدرے سنسان تھا۔ جس گھر میں دانیال نے لوکیشن ٹریس کی تھی وہ گھر خالی تھا، کوئی نہیں تھا وہاں۔ وہ ایک گھر کے سامنے سے گزرا، تبھی اس کے پیچھے ایک بہت بڑا گملہ دھماکے سے آ کر ٹوٹا۔ وہ فضا میں گملہ ٹوٹنے کی آواز گونج اٹھی۔ ویر الرٹ ہوا اور پیچھے مڑ کر دیکھا، تبھی ایک گھر کی دوسری منزل پر اسے وہ منظر دکھا جس نے اس کی رگوں میں شعلے بھڑکا دیے۔ وہ نینا دورانی تھی۔ کوئی آدمی اسے جگڑنے اور قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بری طرح اپنا بچاؤ کر رہی تھی، بول تو سکتی نہیں تھی۔ شاید ویر کو متوجہ کرنے اور اپنی ہیلپ کرنے کے لیے اسی نے وہ گملہ کسی طرح پھینکا تھا۔ ویر آندھی طوفان بنا اس گھر میں داخل ہوا۔ چند سیکنڈ لگے اسے اس گھر میں داخل ہونے میں۔ دوسری منزل پر پہنچ کر دھڑ سے دروازہ کھول کر ویر آدمی پر جمٹا تھا۔ کندھوں سے دبوچ کر اس کا سر دیوار میں دے مارتا وہ بلبلا اٹھا۔ گارڈز وہ چلایا تو دو تین ہٹے کٹے سے افام جو شاید پچھلی طرف تھے۔ اب بھی ویر نے اپنی بیلٹ نکالی تھی۔ ایک چھوٹا سا بٹن پریس کرتے ہی اس پر بالکل چھوٹے چھوٹے مگر کیل تھے نکل آئے تھے۔ وہ صوفے پر گری بے تحاشا آنسو بہاتی نوٹ کر رہی تھی۔ وہ کون سے ہتھیار استعمال کرے گا؟ تبھی ان کی مڈ بھیڑ ہوئی۔ چند منٹوں میں وہ بیلٹ سے ادھر فرش پر زمین بوس ہوئے تھے۔ نینا کو اس کی اس قدر مہارت سے لڑنے پر پریشانی ہوئی تھی۔ اب وہ اس آدمی کی جانب لپکا تھا، مگر بزدل وہ چار بیلٹ کھا کر ہی بے ہوش ہو چکا تھا۔ ویر اس کی جانب کچھ کیے کھڑا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ آپ بیٹھی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ دوپٹہ اٹھاؤ اور دانت پیس کر اردو میں ہی بولا۔
کیونکہ وہ جانتا تھا اسے اردو آتی ہے۔ وہ فوراً اٹھی۔ ویر نے بھی ادھر ادھر دیکھا مگر دوپٹہ کہیں نہیں تھا۔ شاویر راستے میں کہیں گر گیا تھا شاید، اور پھر رونے کا شغل فرمانے لگی۔ ویر پیچھے مڑا مگر اس کی پھٹی آستین دیکھ کر پھر رخ موڑ لیا۔ اپنی جیکٹ اتاری، یہ پہن لو اور چلو یہاں سے۔ اس نے روتے ہوئے جیکٹ تھام کر پہن لی۔ چلو، ویر نے کہا مگر دوپٹہ سے مس نہ ہوئی۔ جب ویر کو اندازہ ہوا کہ شاید وہ اس پر بھی بھروسہ نہیں کر رہی ہے تو دانت کچکتا مرا۔ اس کے آواز سے دبوچ کر باہر کی جانب قدم بڑھائے تو پلان از سکسیسفل۔ وہ اس کے ساتھ تقریباً گھسیٹتی ہوئی اس کی پشت کو گھورنے لگی، جس کے لمس سے اس کا بازو جیسے پگھل رہا تھا اور رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ اس لمس نے اس کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ جب ماں کو بتایا کہ وہ دونوں بری طرح فیل ہو رہے ہیں تو جولو نے ان دونوں کو ہی یہ پینترا آزمانے کو بولا، اور یہ بھی کہا کہ یہ پاکستانی بڑے جذباتی ہوتے ہیں، مدد کرنے کے لیے دوسروں کے پھڑے میں بھی گھس جاتے ہیں، جس سے نینا میڈم تو کافی حیران بھی ہوئی تھی، اور اب سامنے والے کا اپنے لیے ایٹیٹیوڈ، فکر اور غصہ دیکھ کر حیرانی کے ساتھ ساتھ پریشان بھی۔